أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، جو کہ خاص شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، اور یہ امام یعنی کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں 751 اور ان کی کتاب الفوائد، اس کے کئی ایڈیشن ہیں۔ اس کتاب کا وہ ایڈیشن جس کے محقق ہیں شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ، اور جسے شائع کیا دار عالم الفوائد نے، اس کے اعتبار سے ہمارا آج صفحہ نمبر ہے 194 194، اور کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے پیج نمبر بنتا ہے 242 242۔ تو ہم گزشتہ درس میں کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک ساتھ تذکرہ کرتے ہیں ہدایت کا اور رحمت کا۔ کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ ہدایت کا اور رحمت کا۔ اس بارے میں ہم نے کئی آیات پڑھی، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے رحمت اور ہدایت کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے۔ ان آیات میں سے جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو بتا دیں، لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت ہی پہ انہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ آیت ذکر کرنے کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے یہ بتایا تھا کہ وقد تنوعت عبارات السلف فی تفسیر الفضل والرحمہ، کہ سلف کی عبارات مختلف ہیں الفضل اور الرحمہ کی تفسیر میں، یعنی کہ اس آیت میں دو لفظ آئے ہیں، ایک فضل اور ایک رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، ان لوگوں کو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے۔ تو سلف کی عبارات مختلف ہیں فضل اور رحمت کی تفسیر میں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام القیم رحمہ اللہ۔ والصحیح انہما الہدی والنعمہ، اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ففضلہ ہداہ، اللہ کے فضل سے مراد اللہ کی ہدایت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت اگر دے دی ہے تو یہ وہ چیز ہے جس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت سے مراد نعمتہ، اس کا انعام ہے، اس کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی مختلف نعمتوں پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کے مختلف انعامات پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ، اور اسی لیے یقرن بین الہدی والنعمہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہدایت اور نعمت کا تذکرہ بھی کئی بار ایک ساتھ کرتے ہیں۔ پہلے ہمارا موضوع کیا چل رہا تھا؟ ہدایت اور رحمت کا تذکرہ ایک ساتھ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہدایت اور نعمت کا تذکرہ بھی ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ کقولہ تعالیٰ فی سورۃ الفاتحہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اہدی، یہ دعا ہے، تو ہدایت دے، یہ بندہ کہہ رہا ہے کس سے؟ اپنے رب سے۔ اہدی، تو ہدایت دے نہ ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ سیدھے راستے سے مراد یہاں پہ کیا؟ اسلام۔
تو ہمیں ہدایت دے. یہاں پہ ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ یہاں پہ ہدایت سے مراد ہدایت کی دونوں اقسام ہیں، ہدایت ارشاد بھی، ہدایت توفیق بھی. نام لیں بیٹا، کیا ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق. ہدایت ارشاد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو راستہ بتا دینا کہ اگر آپ جنت پہ جانا چاہتے ہیں کہ تو یہ کام کریں اور ان کاموں سے بچیں. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہنمائی کر دینا، ارشاد، گائیڈ کر دینا. یہ کیا ہدایت ارشاد. اور ہدایت ارشاد دینے والا کون؟ اللہ رب العزت. ہدایت ارشاد دینے والا کون؟ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام. ہدایت ارشاد دینے والے کون؟ علماء کرام. اور دوسری ہوتی ہے ہدایت توفیق، کسی کو دین اسلام پہ، حق پہ، درست بات پہ چلنے کی توفیق دے دینا، اس بات کو قبول کرنے کی توفیق دے دینا. یہ وہ ہدایت ہے جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہاں پہ بندہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے دین کی. اور ہدایت کیا کون سی ہدایت دے؟ دونوں طرح کی ہدایت، ہدایت ارشاد بھی، ہدایت توفیق بھی. یعنی کہ ہمیں بتا بھی دے کہ دین اسلام کیا ہے اور ہمیں اس کے اوپر چلنے کی توفیق بھی دے دے. ایسے ہی ہے. اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ دعا کون کر رہا ہے، مسلمان کے کافر؟ تو مسلمان کیا ہدایت کے اوپر نہیں ہے؟ ہدایت کے اوپر ہے، لیکن پھر سے ہدایت کا سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ یا اللہ ہدایت پہ قائم رکھنا آخری وقت تک، مرنے سے پہلے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، مرنے سے پہلے کہیں کافر نہ ہو جاؤں، مرنے سے پہلے کہیں دین اسلام کو چھوڑ نہ دوں. یہ ایک مفہوم ہے اس کا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سوال اس بات کا ہے، دعا اس بات کی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھنا آخری وقت تک، استقامت دینا، پھسلنے سے بچانا. وہاں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یا اللہ ہم ہر اگلے منٹ میں، ہر اگلے سیکنڈ میں تیری طرف سے دونوں طرح کی ہدایت کے محتاج ہیں. میں مثال کے طور پہ ڈگری لے چکا ہوں یونیورسٹی کی، اب میں کون سی جاب کروں؟ بینک میں بھی مجھے جاب مل رہی ہے اور بڑی اچھی سیلری ملے گی، 2 لاکھ روپیہ ملے گا مجھے سیلری کے طور پہ. اور کسی فیکٹری میں بھی مجھے مناسب سی جاب مل رہی ہے لیکن 50,000 روپیہ ملے گا صرف. اب میں ششو پنج میں مبتلا ہوں، لوگوں سے مشورہ کر رہا ہوں کہ میں یہ جاب کروں کہ نہ کروں. تو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میری رہنمائی کر دے کہ مجھے اب یہ جاب کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، بینک والی. مجھے کون سی جاب کرنی چاہیے؟ ایک مجھے رہنمائی دے دے، حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت دے دے، خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت دے دے. اور ایک جب مجھے پتہ چل جائے کہ حق یہ ہے تو اس پہ چلنے کی توفیق دے، اور پتہ چل جائے شر یہ ہے تو اس سے بچنے کی توفیق دے. دعا کی جاتی ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق دے اور اس پہ چلنے کی توفیق دے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور یا اللہ ہمیں باطل کو پہچاننے کی توفیق دے اور باطل سے پھر بچنے کی توفیق دے. تو اب پتہ چلا اہدنا الصراط المستقیم اس دعا کے ہم محتاج ہیں یا نہیں؟ ہر معاملے میں اور ہر اگلے لمحے میں ہم اللہ کی طرف سے مزید ہدایت کے محتاج ہیں. دیکھا نہیں کہ کئی لوگوں کو ہدایت ملی اور پھر گمراہ ہو گئے، یا ایک معاملے میں وہ ہدایت پہ ہیں، دوسرے معاملے میں ہدایت کے اوپر نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم، سوال کیا کیا گیا تھا کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے. کیونکہ بتا چکا ہوں ہدایت کی دونوں اقسام مراد ہیں، تو ترجمہ دونوں طرح کا ہوگا.
ہمیں صراط مستقیم دکھا بھی اور چلا بھی. کون سا صراط مستقیم یا اللہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے. سورہ فاتحہ آیت نمبر 6 and 7، 6 اور 7. اچھا، اللہ کا انعام کن کے اوپر ہوا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ کا انعام ہوا ہے انبیاء کرام علیہم السلام پہ. اللہ کا انعام ہوا کن پہ؟ ان پہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. اللہ کا انعام ہوا کن پہ؟ جو اللہ کے صالحین اور ولی قسم کے بندے ہیں. تو ان کے راستے پہ یا اللہ ہمیں چلا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ، ابو بکر صدیق کے راستے پہ، عمر فاروق کے راستے پہ، جناب عثمان کے راستے پہ، جناب علی کے راستے پہ، ان لوگوں کا جو مجموعی راستہ اس کے اوپر چلا. یعنی کہ اگر کسی مسئلے میں جناب علی کو غلطی لگی ہے تو اس مسئلے میں ہمیں اس راستے پہ نہیں چلانا. مثال کے طور پہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو آگ میں جلا دیا تھا جنہوں نے جناب علی کو معبود کا درجہ دیا تھا. اب آگ میں جلانے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. جناب علی کو چونکہ بات معلوم نہیں تھی انہوں نے یہ والی سزا دی. تو کیا ہم یہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ جناب علی کے راستے پہ چلا ہر معاملے میں؟ نہیں، صحابہ کرام کا مجموعی راستہ. اچھا، اس آیت کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ یہاں پہ ہدایت کا تذکرہ بھی آ گیا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. اور انعام کا بھی تذکرہ آ گیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے. وَمِن ذَلِكَ قَوْلُهُ لِنَبِيِّهِ يُذَكِّرُهُ بِنِعَمِهِ عَلَيْهِ. وَمِن ذَلِكَ، اور اسی میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی، کس میں سے؟ اللہ تعالیٰ کا ہدایت کو اور اپنے انعامات کو، نعمتوں کو ایک ساتھ ذکر کرنا. وَمِن ذَلِكَ، اور اسی میں سے قَوْلُهُ، اللہ تعالیٰ کا کہنا، لِنَبِيِّهِ، اپنے نبی سے، يُذَكِّرُهُ بِنِعَمِهِ عَلَيْهِ، جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں جو اللہ نے آپ پہ کی ہیں. چنانچہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا، فآویٰ، تو اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی تھی جب آپ یتیم ہو گئے تھے؟ یہ دو بچے بتائیں گے، ان میں سے کوئی بتائے گا؟ جی بیٹا، 6 سال. جی بیٹا بتائیں، بیٹا کچھ نہ کچھ بتائیں. جی، پیدائش سے. بیٹا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے. آپ ماں کے پیٹ میں تھے کہ والد کیا ہو گئے تھے؟ فوت ہو گئے تھے. تو آپ یتیم پیدا ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بات تو 6 سال کی عمر میں آپ نے کہی ہے کہ 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی. پہلے والد صاحب فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ کیا دیا کہ ماں نے سنبھال لیا. 6 سال کی عمر کو پہنچے تو ماں بھی فوت ہو گئی تو اللہ نے ٹھکانہ کیا دیا؟ دادا نے سنبھال لیا. 8 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ٹھکانہ کیا دیا؟ کہ چچا نے سنبھال لیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ٹھکانہ دینے والا. آپ شاید اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہوں گے. کتنے بچے ہم نے اپنے معاشرے میں یتیم نہیں دیکھے جن کو ان کے چچا نہیں سنبھالتے، دادا نہیں سنبھالتے، لاوارث ہو جاتے ہیں، یا اگر سنبھالتے بھی ہیں تو اچھی طرح نہیں سنبھالتے، یا سنبھالتے بھی ہیں تو ظلم کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یتیم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی کو ٹھکانہ دے دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ نعمت ہے نا. کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو ٹھکانہ دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى،
اور اس نے آپ کو پایا ضالن، بے خبر، ناواقف، فہدا، تو اس نے آپ کو ہدایت دی۔ لو جی، پہلی آیت میں تذکرہ تھا اللہ کے انعام کا، اور یہاں پہ تذکرہ ہوگا اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کا۔ اچھا، کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناواقف پایا؟ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بننے سے پہلے بھی کفر و شرک سے محفوظ تھے، لیکن کیا آپ اچھی طرح جانتے تھے وہ تفصیلات اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں، جو بعد میں آپ کو دی گئی جب آپ نبی مقرر ہوئے؟ نہیں جانتے تھے ساری۔ ایسے ہی ہے، کردار آپ کا شاندار تھا نبی بننے سے پہلے بھی، اسی لیے تو آپ نے کہا تھا وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے نبی بننے سے پہلے بھی ایک عمر تم میں گزاری ہے، 40 سال گزارے ہیں، میرے کردار پہ انگلی اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ، کوئی تم نے مجھ میں غلطی دیکھی ہو، کوئی میرا جرم بتاؤ۔ تو آپ کا کردار بہت صاف ستھرا تھا، لیکن دین کو، اسلام کو، شریعت کو، ایمانیات کو تفصیل کے ساتھ آپ جانتے نہیں تھے، اور اس کی وضاحت خود قرآن کرتا ہے، میں نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا جس میں زندگی ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ زندگی ہے، دلوں کو زندہ کرتا ہے نا، قرآن سے دلوں میں بہار آتی ہے۔ فرمایا ما کنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نہیں جانتے تھے مل کتاب، کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ آپ یہ جانتے تھے ایمان کیا ہے۔ تو یہ دوسری ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے سورہ شورا کی، یہ تفسیر ہے اس کی، ووجدک ضالا فہدا، کہ اللہ تعالی نے آپ کو ناواقف پایا، یعنی کہ آپ کو ایمان کی تفصیلات کا علم نہیں تھا، آپ کو قرآن کریم میں کیا کچھ ہوگا اس کا علم نہیں تھا۔ فہدا، تو اللہ تعالی نے ہدایت دی۔ ووجدک عائلا فاغنا، پہلی آیت میں بھی اللہ کی نعمت کا تذکرہ تھا، اور اس آخری آیت میں بھی نعمت کا تذکرہ ہے، درمیان میں ہدایت آئی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور اللہ نے آپ کو پایا عائلاً، فقیر، مفلس، فَأَغْنَا، تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ کیا واقعی آپ فقیر تھے؟ کیوں جی؟ ہاں، تو اردو والا فقیر کون سا ہوتا ہے؟ کون سا غلط؟ میں وہی سننا چاہتا ہوں۔ نہیں، مانگنے والا، نعوذ باللہ افرادی، مانگنے والے تو آپ بالکل نہیں تھے نا، لیکن مراد یہ ہے کہ مالی لحاظ سے کمزور ہونا، مانگنے والے تو آپ بالکل نہیں تھے، یہ تو آپ کی عظیم خوبی ہے، لیکن فقیر اس معنی میں کہ مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اہل مکہ کی بکریاں چراتا رہا ہوں چند پیسوں کے عوض، چند پیسوں کے عوض میں بکریاں چراتا رہا ہوں، کن کی؟ اہل مکہ کی۔ غور کرنا ذرا آپ نے، اگر آپ امیر ہوتے تو اہل مکہ کی بکریاں نہ چراتے، اپنی بکریاں خرید کے چرا لیتے۔ اگر آپ کے چچا ابو طالب امیر ہوتے تو آپ ابو طالب کی بکریاں چراتے، دوسرے لوگوں کی بکریاں نہ چراتے۔ بات واضح ہے؟ آج جس کے پاس مال ہوگا وہ اپنا کاروبار خود شروع کرے گا، اپنی شاپ خود بنائے گا، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کسی کی شاپ پہ بطور ملازم کام کرے گا۔ ایسے ہی علماء کرام۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ آپ مالی لحاظ سے مستحکم نہیں تھے، مالی لحاظ سے کمزور تھے، اور قرآن نے کہا ہے، اور یہ کوئی عیب کی بات ہے ہی نہیں۔ کیا غریب ہونا کوئی عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، مال دیا۔ اچھا، کیسے اللہ نے مال دیا؟
ایک تو یہی شکل ہے کہ بکریاں چلاتے رہے، بکریاں چلانے کے بعد پیسے ملتے رہے آپ کو. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شادی کرا دی سیدہ خدیجہ سے، بلکہ شادی سے پہلے سیدہ خدیجہ کا مال لے کر آپ کیا کرتے رہے؟ تجارت کرتے رہے. اور یہاں پہ بھی مال کس کا ہے؟ جس کا آج اپنا سرمایہ بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، وہ کاروبار میں کسی اور کا مال لگائے گا نہیں. تو بہرحال آپ سیدہ خدیجہ کے مال کے ساتھ تجارت کرتے رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مالدار کرنے کا ایک سبب ہے. پھر سیدہ خدیجہ سے آپ کی شادی ہوگی اور سارا مال ہی آپ کے سپرد کر دیا. اتنا مال آپ کے ہاتھ میں آیا. وہ الگ بات ہے کہ آپ مال کے بھوکے نہیں تھے، وہ مال اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا. پھر جب فتوحات ملنے لگی، مال غنیمت آنے لگا، خیبر کی زمینوں کے مالک بنے، فتح کی زمینوں کے مالک بنے، تو بہت زیادہ مال آپ کے پاس آیا. تو بہرحال ووجدک عائلا فاغنی، اللہ نے آپ کو فقیر پایا تو اللہ نے آپ کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا. فجمع له بین ہدایتہ لہ وانعامہ علیہ بإیبائہ واغنائہ. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان تین آیات میں کیا کیا ہے؟ اللہ نے جمع کر دیا آپ کے لیے نمبر ایک آپ کو ہدایت دینا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر انعام کیا بإیبائہ، آپ کو ٹھکانہ دے کر، واغنائہ، اور آپ کو غنی کر کے مال دے کر. ومن ذالک، اور اسی میں سے ہے قول نوح علیہ السلام کا یہ کہنا. کس کا یہ کہنا؟ نوح علیہ السلام کا یہ کہنا. اسی میں سے ہے. کس میں سے بیٹا؟ جی بتائیں ذرا، کون بتائے گا؟ جی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ساتھ تذکرہ کرتے ہیں ہدایت کا اور نعمت کا، ہدایت کا اور نعمت کا. اسی میں سے ہے نوح علیہ السلام کا یہ کہنا. سورہ ہود آیت نمبر 28 یا قومی، اے میری قوم. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے. اے میری قوم، ارأیتم، مجھے بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں قائم ہوں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پہ، واضح دلیل پہ، وآتانی رحمۃ من عنده، اور اس نے مجھے ایک عظیم رحمت دی ہے من عنده، اپنی طرف سے، فعمیت علیکم، لیکن یہ واضح دلیل اور یہ عظیم رحمت تم سے مخفی کر دی گئی ہے، تم اس سے اندھے کر دیے گیا ہو، تم کو نظر نہیں آتی. انلزمکموہا، تو کیا ہم تمہیں زبردستی یہ چیز لینے پہ مجبور کر سکتے ہیں؟ نہیں، زبردستی ہم تمہیں یہ چیز ماننے پہ، لینے پہ، قبول کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. اچھا، یہاں پہ ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوں. البینہ، یہ کیا ہدایت؟ یہ کیا ہے؟ میں واضح دلائل پہ ہوں، واضح دلیل پہ ہوں، یہ ہوگی ہدایت. دوسرے نمبر پہ کہہ رہے ہیں اور مجھے اس نے عظیم رحمت دی اپنی طرف سے. یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا انعام. یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا انعام. اچھا، اس عظیم رحمت سے مراد کیا ہے؟ اس عظیم رحمت سے مراد نبوت ہے. کیا ہے جی؟ اس رحمت سے مراد کیا ہے جی؟ نبوت. اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے عظیم جو رحمت ہے جو آپ کے اوپر کی گئی، وہ کیا تھی؟ نبوت. کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. اچھا، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ہم اس رحمت سے مراد نبوت لیں؟ اس کی ایک دلیل بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ ہے سورہ زخرف آیت نمبر 31 اور 32، 31 32. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمت ربك. کہ یہ لوگ کہتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ ان دو شہروں کے کسی عظیم آدمی پہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ دو شہروں سے مراد کون سے دو شہر ہیں؟ مکہ اور طائف. مکہ اور طائف، یعنی کہ مکہ اور طائف میں بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں.
جن شخصیات کے سامنے محمد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ وہ کہنا چاہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سے عظیم انسان دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، نہ کوئی آئے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہوتا تو یہ کلام پھر ان دو شہروں کے کسی عظیم انسان پہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد نبی نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول نہیں ہے، اور یہ نبی ہونے کا دعویٰ جھوٹا کر رہا ہے، غلط ہے اس کا یہ دعویٰ۔ میرے رب نے کیا جواب دیا اس کا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں؟ اللہ اپنی رحمت تقسیم کرے گا ان سے پوچھ کر؟ اللہ کی رحمت لوگوں کو ملے گی ان کی مرضی سے؟ اللہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اس رحمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ نبوت۔ اللہ جس کو چاہے نبی بنائے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ تو یہاں پہ پھر تذکرہ ہدایت کا اور نعمت دونوں کا ہے، ایسے ہی ہے۔ ہدایت کہاں پہ ہے؟ بینہ، اور نعمت کہاں پہ ہے؟ رحمہ۔ وقول شعیب، اور اسی میں سے ہے شعیب علیہ السلام کا یہ کہنا، اسی میں سے ہے۔ کس میں سے جی؟ میں بھولنے نہیں دوں گا آپ کو موضوع، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کو اور اپنی نعمت کا تذکرہ ایک ساتھ کرتے ہیں۔ فرمایا ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، سورہ ہود آیت نمبر 88۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ارأیتم، مجھے یہ بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ، واضح ہدایت پہ، ورزقنی، اور اس نے دیا ہے، نی مجھے، منہ اپنی طرف سے، رزقا حسنا، شاندار قسم کا رزق، بہترین قسم کا رزق۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس اللہ کی طرف سے ملنے والی شاندار رزق کے ساتھ کوئی حرام چیز شامل کر لوں؟ کیا میں اللہ کی راہ میں نیکی کا حکم دینا چھوڑ دوں؟ کیا برائی سے منع کرنا چھوڑ دوں؟ یہ ہے پوری گفتگو۔ اچھا، یہاں پہ کیا کہا شعیب علیہ السلام نے؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت کے اوپر ہوں، واضح دلائل کے اوپر ہوں، اور اس نے مجھے شاندار قسم کا، بہترین قسم کا رزق دیا ہے۔ اچھا، بہترین رزق کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ کی نعمت۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے جمع کیا ہدایت کو اور نعمت کو۔ اچھا، ویسے یہاں پہ اس رزق سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام نے جو اس کی تفسیر کی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد ایک تو ہے نبوت۔ یہ کیا ہے؟ نبوت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا رزق ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں رزق صرف کس کو؟ کھانے پینے کی چیزوں کو، جبکہ رزق لفظ وسیع ہے۔ علم جو اللہ آپ کو دیتا ہے یہ بھی رزق ہے، نمازیں پڑھنے کی توفیق اللہ دے، یہ بھی کیا ہے؟ رزق ہے۔ تو اللہ نے مجھے بہترین رزق دیا، اس سے مراد ایک ہے نبوت، اور ایک یہ ہے کہ حلال مال، اور ایک کیا؟ صاف ستھری پاکیزہ زندگی، صاف ستھری پاکیزہ زندگی، شریعت کے مطابق زندگی۔ وقال عن الخضر، خضر کو خضر بھی پڑھ سکتے ہیں، خضر بھی پڑھ سکتے ہیں، خضر بھی خضر بھی۔ عربی لوگ عام طور پہ خضر ہی کہتے ہیں، اور ہم لوگ عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ خضر۔ اچھا، یہ سورہ کہف ہے آیت نمبر 65۔ اللہ تعالی نے خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ فوجدا، کہ ان دونوں نے پا لیا۔ کن دونوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اور یوشع علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اور یوشع نے، انہوں نے پا لیا، پایا عبد من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک عظیم بندے کو، جن کے ان کو مل گیا ہمارے بندوں میں سے ایک عظیم بندہ۔ آتیناہ، وہ بندہ کیسا تھا؟ آتیناہ رحمت من عندنا، اسے ہم نے اپنی طرف سے ایک عظیم رحمت دے رکھی تھی، اسے ہم نے اپنی طرف سے ایک عظیم رحمت دے رکھی تھی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھا رکھا تھا۔
اچھا، اب اس آیت میں تھوڑا سا آپ نے رکنا ہے، کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے آپ نے. ایک تو یہ کہ کیا خضر علیہ السلام یہ نبی تھے یا ایسے ولی تھے جو کہ نبی نہیں تھے؟ تو جی بیٹا کیا سنا ہوا آپ لوگوں نے؟ نہیں، لوگوں سے، پبلک سے کیا سنا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں. ولی پبلک کو یہ بتایا گیا ہے ہمارے اکثر علماء کرام کی طرف سے، صوفی قسم کے علماء کرام کی طرف سے، قبر پرست علماء کرام کی طرف سے، قبر والوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے والے علماء کرام کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ خضر جو تھے وہ نبی نہیں تھے، ولی تھے. اچھا، یہ رائے ان کو بڑی پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ اس رائے کے ذریعے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ولی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو نبیوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ صحیح بات انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے. یہ کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے. آئیے اس کے اوپر چند دلائل میں آپ کو دیتا ہوں. ایک دلیل تو یہی ابھی آپ نے کیا دیکھا، آتینہ رحمۃ من عندنا، ہم نے انہیں اپنی طرف سے ایک عظیم رحمت دے رکھی تھی. اور پہلے تھوڑی دیر پہلے ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ رحمت کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ نبوت. دوسرے نمبر پہ آپ سورہ کہف میں مطالعہ کریں ان آیات کا جن میں تذکرہ آیا موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا. ایک اس میں یہ آیت ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں خضر سے، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ ہے سورہ کاف آیت نمبر 69. کیوں جی؟ بلا مشروط اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی. انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی ہو اس کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ میں آپ کی بات مانوں گا جب تک کہ شریعت کے خلاف نہ ہو. آپ وقت کے حکمران کی بیعت کریں گے، کیا کہیں گے؟ میں آپ کی اطاعت کروں گا جب تک کہ آپ کا آرڈر شریعت کے خلاف نہیں ہوگا. آپ اپنے والد صاحب سے کہیں گے ابا جی میں آپ کی ہر بات مانوں گا سوائے اس بات کے جو شریعت کے خلاف ہو. بیوی اپنے خامد سے کہے گی میں آپ کی ہر بات مانوں گی سوائے اس بات کے جو شریعت کے خلاف ہو. یہاں پہ نبی موسیٰ علیہ السلام خضر سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا ہر آرڈر مانوں گا، کسی بھی آرڈر کی نافرمانی نہیں کروں گا. کیونکہ امرن یہ نکرہ ہے اور لا کے بعد آیا ہے، عموم کا فائدہ دیتا، کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو میں نہ مانوں. تو نبی موسیٰ علیہ السلام کی بات اسی سے کہہ سکتے ہیں جو خود کیا ہو؟ نبی ہو. عام آدمی سے وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے. عام آدمی تو انہوں نے کہنا تھا میں آپ کی ہر بات مانوں گا سوائے اس بات کے شریعت کے خلاف. آگے دیکھیے آیت نمبر 74 کس سورت کی؟ سورہ کہف کہ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ. دونوں چل پڑے ہیں، آگے ان کو ایک بچہ نظر آیا، فَقَتَلَهُ، خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک انسان کو مار دیا بغیر کسی وجہ کے. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت غلط کام کیا ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ خضر نے اس لڑکے کو کیوں قتل کر دیا جس نے کوئی جرم بظاہر نہیں کیا تھا؟ اس سے کیا پتا چلا کہ خضر علیہ السلام نے یہ کام کیا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، یعنی کہ اللہ کی وحی ان کے اوپر اترتی تھی. اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے قتل کیا، ورنہ کسی بھی ولی کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ جناب وہ کہے کہ مجھے خواب آیا ہے، خواب میں مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کو قتل کر دو، تمہیں قتل کر دیا. ایسے ولی کو پکڑ کے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا.
تو پتہ چلا کہ خضر کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا ایک اور آیت پہ غور کریں، آیت نمبر 82 سارا واقعہ قرآن کریم میں ذکر ہوا اور خضر علیہ السلام آخر میں وضاحت کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کیوں کیے جن کو تم عجیب سمجھ رہے ہو۔ کبھی میں کشتی میں کا تختہ توڑ رہا ہوں اور ہے وہ مسکینوں کی کشتی، کبھی میں نوجوان کو قتل کر رہا ہوں، یہ سارے کام میں نے کیوں کیے؟ وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیے، یعنی کہ کس کے حکم سے کیے ہیں؟ اللہ کے حکم سے کیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی اور کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس آیت پہ غور کریں دوبارہ سے، فوجد عبدا من عبادنا، ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دے رکھی تھی، ایک عظیم رحمت، کون سی؟ نبوت۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے ایک علم سکھا رکھا تھا، ان کے وحی کا علم۔ اچھا یہاں پہ دوسرا سوال یہ اٹھے گا کہ یہ خضر زندہ ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں؟ کیوں جی؟ آپ کا موقف ہوگا کہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن آپ ان علماء کرام سے پوچھیں جو صوفی قسم کے علماء کرام ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیر صاحب جب میدان عرفات گئے تو وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے باقاعدہ وظیفہ بھی دیا ان کو۔ مختلف پیر یہ بتائیں گے کہ یہ وظیفہ مجھے کس نے دیا تھا؟ کہاں ملے تھے؟ میدان عرفات میں، مکہ میں ملے تھے۔ اچھا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے پیر صاحب کو یہ یقین کیسے ہو جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام ہے؟ کیا آپ کے پیر صاحب نے دنیا میں ان کو دیکھا ہوا تھا؟ کیوں جی؟ یا کوئی تصویر سی ان کی، کوئی ویڈیو کلپ تھا ان کا خضر علیہ السلام کا؟ کیوں جی؟ ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی، تو پھر کیسے آپ کے پیر صاحب کو یقین ہو جاتا ہے؟ تو دوسرا سوال میں نے یہ اٹھایا تھا کہ کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں؟ صوفی قسم کے لوگ، قبر پرست قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اب بھی زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے، اور کئی جو ہیں ان کے پیر، ان کے ولی، ان کی ملاقات ان سے ہوئی کہاں؟ میدان عرفات وغیرہ میں، اور انہوں نے ان کو کئی وظائف بھی دیے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور اس قسم کے دیگر محققین نے ثابت کیا ہے کہ وہ زندہ بالکل نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ کیا دلیل ہے آپ لوگوں کے پاس کہ وہ فوت ہو چکے ہیں؟ اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرتے اور میدان بدر میں آپ کی قیادت میں جنگ کرتے، احد کے میدان میں آپ کے ساتھ ہوتے، اور اسی طرح دیگر جنگوں میں آپ کے ساتھ ہوتے۔ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو آپ کی بیعت کرتے، آپ پہ ایمان لاتے، آپ کے سپاہی بنتے۔ دوسرے نمبر پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کس کتاب کی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور غالباً اس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہ نبی علیہ السلام نے فوت ہونے سے 1 مہینہ پہلے نماز عشاء کے بعد درس دیا، تقریر کی، خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ آج اس زمین پہ جتنے لوگ بھی موجود ہیں، آئندہ 100 سالوں تک ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، 100 سال کے اندر اندر یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نبی علیہ السلام کے زمانے میں زندہ تھے، تو پھر بھی 100 سال کے اندر اندر وہ فوت ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ 100 سال کے اندر اندر فوت ہو چکے ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ خضر علیہ السلام باقی انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، اور نظام اللہ کا یہ ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے ہمیشہ کی زندگی کسی کو نہیں دی، جو آیا دنیا سے گیا۔
قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول آئے، اللہ کے نبی اور دنیا سے چلے گئے. ہاں ایک رسول ہیں جو آئے اور ابھی بھی زندہ ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کے بارے میں واضح طور پہ بتا دیا گیا. اگر خضر علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اللہ کے نبی ہمیں بتاتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال ہمارا موضوع کیا تھا کہ اس آیت میں بھی تذکرہ ہوا ہے کس کا؟ نمبر 1 ہدایت کا. ہدایت کدھر ہے؟ وعلمناہ من لدنا علما، اور نعمت کدھر ہے؟ آتیناہ رحمتا من عندنا. وقال لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالی نے کہا اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. سورۃ الفتح ہے، آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک، 1 سے لے کے 3 تک. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک واضح فتح دی ہے. ہم نے آپ کو ایک واضح فتح دی ہے. اس فتح سے کیا مراد ہے؟ ایک قول علماء کرام کا یہ ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، یعنی کہ وہ مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، وہ مکہ فتح ہو گیا، آپ کے قبضے میں آ گیا، آپ کے کنٹرول میں آ گیا. کتنی بڑی کامیابی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ، آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ آئے، اللہ کی راہ میں مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، لیکن مکہ آپ کو یاد آتا تھا، آپ کا وطن تھا. پھر طواف کرنے کو دل چاہتا تھا، عمرہ کرنے کو دل چاہتا تھا، لیکن حالات سازگار نہیں تھے. اہل مکہ سے آپ کی لڑائیاں چل رہی تھیں. پھر آپ کو خواب آیا، خواب میں آپ نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. تو آپ نے اعلان کر دیا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ جانا ہے تیار ہو جائے. 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تیار ہو گئے. آپ مکہ میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ مکہ سے پہلے ایک جگہ آتی ہے حدیبیہ، وہاں پہ ٹھہر گئے. کیوں ٹھہر گئے؟ تاکہ مکہ والوں سے مذاکرات کیے جائیں اور وہ آپ کو مکہ میں آنے کی اجازت دے دیں. بغیر مذاکرات کے داخل ہوں گے تو ظاہر ہے کہ خون خرابہ ہوگا، قتل و غار تو ہوگی، اور آپ کا مقصد لڑنا نہیں تھا. تو آپ نے جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا مکہ والوں سے مذاکرات کرنے کے لیے. اور عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ اگر مکہ والوں کی نگاہوں میں جناب عثمان سے بڑھ کر کوئی معزز انسان ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کو سفیر بنا کر بھیجتے. آپ نے جناب عثمان کو اس لیے بھیجا کہ مکہ والوں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ معزز انسان مسلمانوں میں سے وہی تھے. چنانچہ جناب عثمان گئے، مذاکرات کیے، لیکن انہوں نے اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیا. ان کا ہم اجازت نہیں دیں گے، اس سال تو بالکل اجازت نہیں دیں گے. کئی لوگ آئے مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا تھا. بالآخر ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ. کیونکہ وہ معاہدہ حدیبیہ مقام پہ ہوا تھا تو کیا کہتے ہیں؟ معاہدہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ. اس میں مکہ والوں نے مسلمانوں کے خلاف بڑی سخت قسم کی شرائط رکھی، لیکن اللہ تعالی نے اس کو فتح قرار دیا ہے. مثال کے طور پہ یہ شرط تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، ایسے ہی واپس جائیں گے. دوسرے نمبر پہ آئندہ سال آئیں گے، صرف 3 دن مکہ رہیں گے اور کوئی بڑا ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے. تیسرے نمبر پہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی مکہ رہنا چاہے گا، جو عمرے پہ آئیں گے مکہ رہنا چاہے گا، واپس نہ جانا چاہے گا، تو محمد اسے زبردستی نہیں لے جا سکتے علیہ الصلوۃ والسلام. اور مدینہ والوں میں سے بھی کوئی اگر مدینہ چھوڑ کے واپس مکہ آئے تو اس کو محمد آنے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر مکہ والوں میں سے کوئی اپنا دین چھوڑ کے مدینہ پہنچ جائے
تو محمد اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی سخت شرائط ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے شرائط کو قبول کیا کیونکہ آپ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے. آپ چاہتے تھے چلو صلح ہو جائے، لڑائیاں رک جائیں، حالات سازگار ہو جائیں، مجھے دعوت و تبلیغ کا موقع ملے، باقی لوگوں کو بھی میں اللہ کا دین پہنچا سکوں، دنیا کے دیگر بادشاہوں کو بھی میں لیٹر لکھ سکوں، اسلام کی دعوت دے سکوں. سب سے بڑی بات یہ کہ صلح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ والوں نے مسلمانوں کو ایک قوت تسلیم کر دیا، ورنہ وہ تو مسلمانوں کو کوئی الگ سے قوت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، سمجھتے تھے کہ ہمارے بگوڑے ہیں اور واپس آئیں ہمارا حصہ بنے. تو آج انہوں نے مان لیا، دو قومی نظریے کو مان لیا کہ یہ الگ فریق ہے اور ہم الگ فریق ہیں، یہ الگ قوم ہے اور ہم الگ قوم ہے. یہ بہت بڑی جیت تھی مسلمانوں کی، بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کی. بلکہ اس صلح میں یہ بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ جو لفظ لکھا ہوا ہے رسول اللہ یہ بھی مٹائیں. حالانکہ آپ اللہ کے سچے رسول تھے، آپ نے صلح کی خاطر اس موقع پہ یہ بھی مٹا دیا. تو بہرحال اچھا اب مسلمان پریشان تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ صلح اس میں ان کا پلڑا بھاری ہے اور ہمارا پلڑا ہلکا ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ آیات اس صلح کے فوراً بعد نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی ہے. اس لیے قتادہ کہتے تھے اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے. اگر آپ فتح مکہ بھی اس سے مراد لیتے ہیں تو فتح مکہ کی بنیاد کیا بنی؟ صلح حدیبیہ بنی. براء بن عازب کہا کرتے تھے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ تم فتح مکہ کو بڑی عظیم فتح سمجھتے ہو اور واقعی وہ عظیم فتح ہے، لیکن ہم تو صلح حدیبیہ کو عظیم فتح سمجھتے ہیں. تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو واضح طور پہ ایک فتح دی ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ لام جو ہے لام عاقبت اس کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ اس عظیم فتح کا انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، تاکہ اللہ تعالی آپ کے لیے بخش دے ما تقدم من ذنبک، وہ گناہ جو پہلے ہو چکے، وما تأخر، اور جو گناہ بعد میں ہوئے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور دوسرا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنا انعام آپ پہ مکمل کر دے گا. کیا مکمل کر دے گا؟ انعام، نعمت. اللہ کے انعام کا تذکرہ آ گیا. مثال کے طور پہ اللہ دین مکمل کرے گا. الیوم اکملت لکم، میں تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، یعنی کہ دین اسلام پہ استقامت دے اور مزید ہدایت دے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط قسم کی نصرت دے اور مضبوط قسم کی اللہ تعالیٰ آپ کی تائید فرمائے. اب دیکھیے ان چار آیات میں بھی اللہ نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. کون سی دو چیزوں کو؟ نعمت کو اور ہدایت کو. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، یہ نعمت ہے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے. وقال، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب سورہ نساء آیت نمبر 113 113، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے نازل کی ہے آپ کے اوپر الکتاب، یہ کتاب کون سی؟ قرآن. والحکمت، اور حکمت بھی اللہ نے نازل کی ہے. وہ کیا؟ سنت، احادیث. پتہ چلا احادیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں. البتہ الفاظ کس کے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے، معنی مفہوم اللہ کی طرف سے ہے. تو قرآن بھی حجت ہے، احادیث بھی حجت ہے. دین قرآن سے بھی لیا جائے گا، احادیث سے بھی لیا جائے گا. اور منکرین احادیث جھوٹے ہیں، غامدی صاحب جھوٹے ہیں، ان کا پورا گروپ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ صرف احادیث کے منکر نہیں بلکہ قرآن کے بھی منکر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کیا اتارا ہے؟ یہ قرآن اور یہ حکمت. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ نے آپ کو وہ باتیں بتا دی جو پہلے آپ کو معلوم نہیں تھیں. اچھا، صوفی قسم کے لوگ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں
کہ اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ دے دیا علم جو آپ کے پاس نہیں تھا، یعنی کہ آپ کیا ہو گئے؟ عالم الغیب ہو گئے۔ وہ کیا ترجمہ کرتے اس کا؟ اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اس کا مطلب ہے سارا سب کچھ آپ کے پاس آ گیا۔ جبکہ صحیح ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، یعنی کہ جو علم آیا آپ کے پاس یہ پہلے نہیں تھا، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور اگر کسی کا اصرار ہو کہ نہیں وہ ترجمہ صحیح جو ہم کرتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں آؤ پھر سورہ علق آیت نمبر 5 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ علم دیا جو اس کے پاس، اس کا مطلب یہ کہ ہر انسان ہی پھر عالم الغیب ہے۔ اگر تم اس جگہ غلط ترجمہ کرو گے تو دوسری جگہ بھی غلط ترجمہ کرو گے تو ہر انسان ہی عالم الغیب بن جائے گا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پہ کیا ہے؟ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر کیا ہے؟ عظیم ہے۔ اچھا جی، اب اس آیت میں کہاں ہے جی ہدایت؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ، یہ کیا ہدایت؟ کیونکہ پہلے کہہ چکے ہیں امام صاحب، پہلے کہہ چکے ہیں کہ شروع میں جہاں پہ ہمارا درس شروع ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اچھا، نعمتیں کیا ہیں؟ یہی قرآن کا نازل کرنا اور احادیث اور علم دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ نعمتیں ہیں۔ پھر ایک اور آیت کی طرف سے آ جائیں، سورہ نور آیت نمبر 21 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو پاتا۔ یعنی کہ جو بھی لوگ گناہوں سے دور ہیں، جو بھی لوگ سیدہ عائشہ پہ تہمت لگانے سے محفوظ رہے، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان کے اوپر۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے اس گناہ سے بچنے کی۔ تو ولولا فضل اللہ، اس آیت میں یہ کیا ہوا؟ اللہ کی ہدایت، ورحمتہ یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کیا انعام، نعمتیں۔ امام صاحب کہتے ہیں ففضلہ ہدایتہ، اللہ کا فضل کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت کیا؟ انعام ہو، اس کا انعام کرنا، واحسان الیہم اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، وبرہ بہم اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے ساتھ اپنا کرم کرنا۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ آپ کا وقت ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس درس کو پھر مکمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم پہ اپنا فضل بھی فرمائے اور انعام بھی فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت بھی دے اور ہمارے اوپر اپنے انعامات کی بارش بھی کرے اور شکر ادا کرنے کی توفیق بھی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔